بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ آواز سن کر میں حیران بھی ہوا تھا، اور خوف کی ایک ہلکی سی لہر بھی میں نے اپنے جسم میں دوڑتی محسوس کی تھی۔ اس کے لہجے میں غراہٹ تھی، ناراضگی تھی۔ اس نے آج تک کبھی اس لہجے میں مجھ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ جس وقت ہم تینوں آگے پیچھے صحن میں داخل ہوئے، دوسرا تانگا دروازے پر آ لگا تھا۔ ہم بارش میں بھیگتے ہوئے دائیں طرف بڑھ گئے، جہاں ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس کے سوا باقی تمام مکان تاریک اور خاموش تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندلسی اور صحرائی بھی آ گئے۔ اندلسی نے کاندھے پر کینوس کا تھیلا اور صحرائی نے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا۔ اندلسی نے تھیلا رکھ دیا، صحرائی نے احتیاط سے لڑکی کو ایک مونڈھے پر بٹھا کر اس کی ٹانگیں کھول دیں۔ جس کمرے میں ہم تھے اس میں بہت مختصر سامان تھا۔ 10 مونڈھے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کونے میں میز پڑی ہوئی تھی اور اس پر لیمپ رکھا تھا۔ ایک کونے میں تپائی پر سراہی اور گلاس رکھا تھا، اور بس۔ ہمارے چہرے اب بھی نقابوں میں چھپے تھے۔ کوہستانی نے نقاب اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ ابھی کامریڈ، ذرا صبر کرو۔ پھر میں نے اور اندلسی نے لڑکیوں کے ہاتھ اور منہ بھی کھول دیے تھے۔ کینوس کے تھیلے سے 2 چادریں نکال کر انہیں دے دی تھی، کیونکہ ان کی ساڑیاں بھیگ جانے کے سبب ان کے جسم سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ پھر ہم چاروں نے دوسری چادروں سے اپنے سر اور منہ ہاتھ خشک کیے۔ لڑکیاں چادریں اوڑھ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھیں۔ ان کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ مکان میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کمرے سے نکل کر دیکھوں، مگر مکان میں سالار اعظم کی موجودگی کے سبب میں اس خیال سے باز رہا۔ یہ لمحات میرے ذہن کے لیے بہت پریشان کن تھے۔ پل کی تباہی کے بعد میں نے جو کچھ کیا منصوبے کے مطابق نہ تھا، اور سالار اعظم کی ہدایت تھی کہ ہمیں کسی بھی مرحلے پر اپنے منصوبے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ کمرے کے باہر برآمدوں میں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن یہ آہٹیں اس کمرے کی جانب نہ بڑھیں جس میں ہم موجود تھے۔ پھر ہم نے تھوڑے فاصلے پر ایک چرچراہٹ سنی۔ یہ شاید دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ رات کے سناٹے اور موسلا دھار بارش کے مسلسل اور بے کیف شور میں یہ آوازیں بہت پر اسرار لگ رہی تھیں۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ایک لڑکی نے، جو بڑی بہن معلوم ہوتی تھی، مجھ سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میرا نام سعدی ہے بی بی، میں نے جواب دیا، اور تمہیں ہم یہاں جس وجہ سے لائے ہیں اس کا علم تمہیں ہو چکا ہے۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ سوال کیا گیا۔ جو ایک مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کریں گے جو تمہارے باپ لالا گوپی ناتھ نے اس معصوم لڑکی سے کیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں؟ اس نے تمہاری کوٹھی میں ہی کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ تمہیں اور تمہاری بہن اور تمہاری ماں کو بھی اس پر رحم نہیں آیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لڑکی نے کہا۔ باپو ایسا پاپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب تم گھر واپس جاؤ تو اپنے باپو سے پوچھ لینا بی بی، وہی تمہیں اس کا جواب دے گا، میں نے نفرت سے کہا۔ تو کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ابھی تک تو یہی ارادہ ہے، میں اور میرے ساتھی گوپی ناتھ نہیں، کہ تم اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خودکشی پر مجبور ہو جاؤ۔ تم؟ اس لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ برآمدے میں تیز تیز قدموں کی آواز ابھری۔ ایک نوجوان جس کا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا کمرے میں آیا۔ ہم سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ کامریڈ سعدی، اس نے دروازے کے قریب ہی ٹھہرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں فوراً ہی کمرے سے نکلا۔ میں جلد از جلد سالار اعظم سے ملنا چاہتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اسی نے مجھے بلایا تھا۔ جس وقت میں برآمدے میں پہنچا، وہ شخص آخری کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور مجھے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سالار اعظم ہوگا، مگر وہاں سوائے اس اجنبی کے اور کوئی نہ تھا۔
کمرے میں فرش پر 4 بستر لگے ہوئے تھے۔ مجھے افسوس ہے اس وقت اس کے سوا اور کچھ انتظام نہیں ہو سکتا کامریڈ، نوجوان نے کہا، اور اس باکس میں 4 جوڑے موجود ہیں، کپڑے بدل لیں، آپ لوگ کافی بھیگ چکے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سالار اعظم کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کپڑے بدل لیں، اس نے کہا، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی کامریڈ سعدی۔ کامریڈ، میں ان سے فوراً ملنا چاہتا ہوں، میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کامریڈ غزنوی کہہ سکتے ہیں، اس نوجوان نے کہا۔ کامریڈ غزنوی، پلیز، آپ مجھے ان سے فوراً ملوا دیں، مجھے بہت ضروری باتیں انہیں بتانی ہیں، میں نے اصرار کیا۔ میں نے کہا نا آپ سے۔ غزنوی کا ٹھنڈا مزاج مجھے مشتعل کیے جا رہا تھا۔ آپ کی ملاقات سالار اعظم سے ہو جائے گی، وہ خود آپ سے جلد از جلد ملنا چاہتے ہیں۔ آپ لباس تبدیل کیجئے، پہلے لڑکیوں کے لباس کا انتظام کریں، میں نے کہا۔ وہ ہو رہا ہے، کامریڈ غزنوی نے کہا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لا رہے ہیں تو آپ کو ان کے لباس تیار ملتے اور بستر بھی۔ 5-10 منٹ کی بات اور ہے۔ اس کامریڈ کا نام کیا ہے جس نے ہماری مدد کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے صرف آپ کی میزبانی کی ہدایات ملی ہیں، کامریڈ غزنوی نے کہا۔ کون کیا کر رہا ہے مجھے علم نہیں، مجھے بتاؤ سالار اعظم کہاں ہیں؟ میں نے جھلا کر کہا۔ نہیں بتاؤ گے تو میں خود تلاش کر لوں گا، اپنی توانائیاں فضول باتوں میں ضائع نہ کیجیے، غزنوی نے کہا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ سے ملاقات کے لیے وہ آپ سے زیادہ بے چین ہیں۔ مجھے یقین آ گیا کہ اس سے کچھ اگلوانا یا اسے اس کے فرائض سے ہٹانا میرے لیے ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں۔ اسی وقت چھت پر 3 مرتبہ دھماکے سے ہوئے۔ آپ لباس تبدیل کیجئے، غزنوی نے کہا تھا۔ شاید لڑکیوں کے لباس اور بستر آ گئے ہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا صحن پار کر کے ڈیوڑی میں چلا گیا۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ یہ غالباً کوئی 2 منزلہ مکان تھا اور کوٹھے پر جانے والا زینہ شاید ڈیوڑی میں ہی رہا ہوگا۔ میں جلدی جلدی لباس تبدیل کرتا ہوا سوچ رہا تھا، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ سالار اعظم اس وقت کوٹھے پر ہی ہوگا۔ میں لباس تبدیل کر ہی چکا تھا کہ غزنوی کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور سر پر ایک بڑا سا گٹھڑ جس میں یقیناً بستر تھے۔ لیجئے، لڑکیوں کا انتظام بھی ہو گیا، غزنوی نے خوش دلی سے کہا۔ آپ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہے تھے۔ اس نے اسی دوران میں گٹھر اور تھیلا زمین پر رکھ دیا۔ کیا آپ ان کا لباس بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں شرارت پنہاں تھی۔ تم بہت دلچسپ آدمی ہو غزنوی، میں نے کہا۔ پہلے میں سمجھا تھا شاید تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرا خیال ہے اپنا خیال تبدیل کر کے آپ غلط نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ ہنسا تھا۔ ان کے سونے کا انتظام کہاں ہوگا؟ آپ کے ساتھی اور آپ اسی کمرے میں سوئیں گے؟ کامریڈ غزنوی نے میرے سوال کی نوعیت سے جواب دینے میں فائدہ اٹھایا تھا۔ یار، میں لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں سلائیں گے۔ اس کے جواب میں پھر شرارت کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دھپ جھڑ دیا۔ تم کامریڈ ہو یا طوطا کہانی؟ آپ مہمان ہیں جناب ہمارے، بلکہ مہمان عزیز، غزنوی بولا، اس لیے آپ جو کہیں سر آنکھوں پر۔ بہرحال ان کے سونے سلانے کا انتظام ہماری درد سری ہے۔ وہ آپ جیسے مہمانوں کی مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ شکریہ کامریڈ غزنوی، میں نے کہا۔ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ان کے آرام اور دیکھ بھال میں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہیں۔ غزنوی کے لہجے میں شوخی تھی۔ ویسے آپ کے اطمینان اور تسکین طبع کے لیے بتائے دیتا ہوں کہ ان کے سونے کا انتظام برابر والے کمرے میں ہے، آئیے دیکھ لیجئے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ برابر والا کمرہ بھی پیمائش کے اعتبار سے ویسا ہی تھا، البتہ اس میں ایک لمبی چوڑی مسہری پڑی ہوئی تھی جس پر کوئی گدا یا چادر نہ تھی۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ موم بتی کی روشنی میں لیا تھا جو کامریڈ غزنوی نے آتے ہی روشن کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ جی ہاں، مسہری خاصی بڑی ہے، 3 افراد بھی آسانی سے سو سکتے ہیں۔ غزنوی نے پھر خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ میرے ساتھی لباس تبدیل کر چکے تھے۔ لڑکیوں کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا تھا جس میں انہیں سونا تھا، مگر مصیبت یہ آ پڑی تھی کہ دونوں بہنیں کپڑے تبدیل کرنے پر آمادہ نہ تھیں۔ تقریباً ہم سب ہی انہیں بار بار سمجھا چکے تھے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھیں۔ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ گیلے کپڑے پہنے رہنے سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے۔
مسلسل بارش کی وجہ سے خنکی بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں بڑی نرم اور کومل سی تھیں۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم کپڑے نہیں تبدیل کریں گے، بڑی بہن نے کہا۔ سمجھا تم نے؟ آخر کیوں؟ میں نے پوچھا تھا۔ بس ہماری مرضی۔ ٹھیک ہے، کامریڈ غزنوی نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ سعدی، پھر ہمیں خود ان کے لباس تبدیل کرنے پڑیں گے، یہ کہہ کر اس نے بڑی بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ اچھی بچی، میرے دوست کو تم دونوں اور خاص طور پر تمہاری بہت فکر ہے، ہم اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا تھا، کامریڈ تم اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکی نے پھر کہا تھا۔ کمال ہے بھائی، ابھی تک سمجھ نہیں پائیں؟ کامریڈ غزنوی نے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے پاس چاقو چوبند جاؤ۔ لباس تبدیل نہ کیا گیا تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر تمہارے ماں باپ کو کتنی پریشانی ہوگی۔ یار میں تم سے کہہ رہا ہوں، وہ اب مجھ سے مخاطب تھا، ادھر آؤ، ہاتھ پکڑو۔ مگر میں اپنی جگہ کھڑا رہا تو اس نے اندلسی اور صحرائی کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے انہیں بڑھنے کے لیے کہا اور ان دونوں نے بڑھ کر بڑی بہن کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لڑکی نے بہت زور لگایا، کسمسائی۔ نہیں، وہ چیخی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری بہن سمٹ کر کونے میں کھڑی ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ایسا ضرور ہوگا لڑکی، کامریڈ غزنوی نے کہا تھا، تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، یقین جانو ہم آنکھیں بند کر لیں گے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کامریڈ سعدی، تم اور کوہستانی دوسری کو پکڑ کر منہ پھیر لو، ہم اس کے کپڑے تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دونوں لڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ یہ تو کیا تم؟ بڑی لڑکی نے پھر تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ جی ہاں، میں تمہارے کپڑے تبدیل کروں گا، ہم سب کی آنکھیں بند رہیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کے شانے سے ساڑی کا پلو کھینچ لیا۔ نہیں، ایسا مت کرو، لڑکی نے روحانسا ہو کر کہا تھا۔ تو پھر تم خود لباس تبدیل کر لو، غزنوی نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بولی تھی، ہم بدل لیں گے۔ تقریباً روتے ہوئے اس نے کہا، تم ہمارے دھرم کے دشمن ہو، ہمارے جسم نجس ہو جائیں گے۔ تو گنگا جل سے اشنان کر لینا، غزنوی نے کہا، اور یوں ان دونوں بہنوں نے لباس تبدیل کیے تھے۔ اس کے بعد کامریڈ غزنوی ہمارے لیے گرم گرم چائے لایا تھا، ساتھ ہی دوا کی گولیاں بھی، جن کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ ان سے بدن کا درد اور تھکن دور ہو جائے گی، بخار آنے کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ لڑکیوں کو چائے ان کے کمرے میں دے دی گئی تھی اور پھر باہر سے کمرہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہم سب اپنے بستروں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کامریڈ غزنوی، میں نے کہا، اب تو شاید کوئی رکاوٹ نہیں، میں سالار اعظم سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چائے پینے کے 5 منٹ بعد آپ ان سے ملاقات کر سکیں گے، غزنوی نے کہا تھا، اور پھر گھڑی دیکھ کر بولا، اوفو، 5 بج گئے، تمام رات ہی گزر گئی۔ واقعی تمام رات گزر چکی تھی۔ ہم فرش پر لگے ہوئے اپنے بستروں پر دراز تھے، چادریں ہم نے اپنے اوپر لے لی تھیں۔ کامریڈ غزنوی پیالیاں سمیٹ کر جا چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سالار اعظم کو بتانے جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی لی ہے اور ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ کامریڈ غزنوی خاصا زندہ دل اور خوش مزاج تھا۔ اس کی گفتگو نے ہمارے ذہنوں پر چھائے ہوئے کشیدگی اور تناؤ کے غبار کو ہٹا دیا تھا۔ سالار اعظم نے واقعی ایک نہایت مناسب شخص کو میزبانی کا فریضہ سونپا تھا۔ نیند کا غلبہ شدید ہو گیا تھا۔ کامریڈ غزنوی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر برآمدے میں جاؤں، لیکن نیند کا غبار ذہن، جسم اور آنکھوں کو بوجھل کر چکا تھا۔ میں وہیں بستر پر لیٹا رہا۔ میں نے جاگتے رہنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بے سود تھی۔ نیند تو میری نس نس میں، میرے جسم کے روم روم میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے تینوں ساتھی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں کھڑا ہوا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ برابر کا کمرہ جس میں دونوں لڑکیاں سو رہی تھیں بند تھا۔ دروازے پر باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دن کی سرمئی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بادل اب بھی آسمان پر جمے ہوئے تھے اور بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ میں نے برابر کے کمرے کے دروازے کی کنڈی کھول کر دروازے کو اندر دھکیلنا چاہا، مگر لڑکیوں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ مکان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں برآمدے میں اس سرے سے دوسرے سرے تک چلا گیا۔ برابر 3 کمرے اور تھے، مگر سب بند اور ان کے دروازوں پر تالے لٹک رہے تھے۔
پہلو میں 2 کمرے بنے تھے اور ان کے درمیان برآمدہ نما جگہ خالی تھی جسے موٹی موٹی بھاری چکیں ڈال کر کمرے کی شکل دی جا سکتی تھی۔ یہ چکیں اوپر لٹک رہی تھیں۔ دوسرے کمرے کے بعد باورچی خانہ تھا۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ کیاری اور گملوں میں مختلف بیلیں اور پودے لگے ہوئے تھے۔ ہرے ہرے پتوں کے درمیان جوہی، چمبیلی، موتیا اور بیلے کے سفید سفید پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں ابھی اس جائزے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ کامریڈ غزنوی ڈیوڑی سے صحن پار کرتا ہوا آ گیا۔ اٹھ گئے؟ سالار اعظم کہاں ہیں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرنے کے بعد وہ تم سے ملاقات کریں گے، اس کا جواب تھا۔ رات تم نے ہمیں خواب آور گولیاں دی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ سالار اعظم کا خیال تھا کہ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، غزنوی نے کہا تھا۔ لڑکیاں اٹھ گئیں؟ پتہ نہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ کیا انہیں بھی خواب؟ جی ہاں، کامریڈ غزنوی نے کہا۔ ہم میں سے کوئی بغیر نقاب کے ان کے سامنے نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیا، صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ناشتے کے بعد ہم چاروں غزنوی کے ساتھ کوٹھے پر آئے۔ اوپر کا یہ حصہ بھی نیچے کی طرح سنسان تھا۔ لگتا تھا کہ شاید سفیدی اور مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ ایک طرف لمبی سیڑھی پڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی بڑا سا ٹب رکھا ہوا تھا جس میں سفیدی کے لیے چونا گھلا ہوا تھا۔ پاس میں سفیدی کی کوچیاں، کرنیاں اور تھاپیاں رکھی تھیں۔ سیدھے ہاتھ کی طرف گلی کی دوسری طرف مسجد تھی جس کے صحن میں نیم کا ایک بڑا اور گھنا درخت تھا جس نے گلی پر سایہ کر رکھا تھا۔ ایک اندھیری کوٹری میں ہماری ملاقات سالار اعظم سے ہوئی۔ وہ اس وقت بھی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا۔ کمرے میں روشنی صرف ایک چھوٹے سے موکھلے سے آ رہی تھی۔ شروع میں تو اس اندھیرے میں ہم کچھ دیکھ ہی نہیں پائے، مگر تھوڑی دیر بعد اس کوٹری میں مختلف جاندار اور بے جان ہیولے واضح ہونے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سالار اعظم نے غزنوی سے کہا تھا، ان کامریڈوں کو بٹھاؤ غزنوی۔ اور غزنوی نے ٹارچ کی باریک سی روشنی میں ہمیں وہ چاروں مونڈھے دکھائے جو 2-3 قدم کے فاصلے پر رکھے ہوئے تھے۔ اب تم جا سکتے ہو غزنوی۔ وہ بھاری سخت اور کھردری آواز ابھری جس سے ہمارے کان خوب مانوس تھے۔ دونوں لڑکیوں کی نگرانی ضروری ہے، انہیں اس گھر کا نقشہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ دن میں اگر انہیں کمرے سے باہر لاؤ تو ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہونی چاہیے۔ ویسے تمہیں زیادہ دیر ان کی نگرانی نہیں کرنی ہوگی، رضیہ آنے ہی والی ہے۔ غزنوی باہر کو چلا گیا اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب اس اندھیری کوٹری میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پل تباہ کر دیا تھا؟ کامریڈ نے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے کہا۔ میں نے بھی دیکھا تھا، سالار اعظم کی آواز ابھری۔ پھر تم یہاں کیوں ہو؟ پل کی تباہی کے بعد تمہیں امروہے میں نہیں ہونا تھا؟ لہجہ کرک تھا، اس میں تنبیہ تھی، سرزنش تھی۔ جناب، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میرے ساتھیوں پر نہیں، میں نے کہا۔ ان پر بھی ہے، اس لیے کہ تم سب ایک دوسرے کے محافظ ہو۔ ایک سے کوتاہی ہو تو دوسرے کو اسے ٹوکنا چاہیے۔ سالار اعظم کی آواز ابھری۔ مجھے بتاؤ تم یہاں امروہے میں کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہدایات دی گئی تھیں؟ یاد ہیں وہ ہدایات؟ جی ہاں، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ بات یہ ہے کہ مراد آباد سے آتے ہوئے پھر میں نے علم دین سے ملاقات کا تمام واقعہ سنا دیا۔ تمہارے ارادے واقعی نیک تھے، سالار اعظم نے کہا، مگر تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اس قوم کی فوج ہو، سمجھے؟ اور فوج کا کام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی، اس لیے میں معاف کیے دیتا ہوں، مگر آئندہ کے لیے یاد رکھو تمہیں ہدایت پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ کسی بھی مرحلے پر تمہیں ہدایات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہتر جناب، میں نے اطمینان کا یقین دلا دیا تھا۔ تم رات مجھ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھے، کیا اطلاع تھی؟ سالار اعظم نے سوال کیا۔ کیا بتانا چاہتے تھے تم؟ اور پھر میں نے وہ تمام باتیں جو رات میں نے لالا گوپی ناتھ کے ہاں سنی تھیں، میں نے ایک ایک بات یاد کر کے بتائی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کوئی لفظ ایسا باقی نہ رہ جائے جو کسی اہمیت کا حامل ہو۔ جگہ یش نہیں تھا؟ سالار اعظم نے پوچھا۔ اس وقت تو نہیں تھا، ہو سکتا ہے پہلے رہا ہو اور آ کر چلا گیا ہو، میں نے جواب دیا۔ یہ جگہ یش کون ہے؟ امروہے کا ایک متعصب ہندو، بہت مالدار، سالار اعظم نے کہا۔ ہاں، اب مجھے وہاں پیش آنے والے دوسرے واقعات بتاؤ۔ اور پھر میں نے لالا گوپی ناتھ کی کوٹھی میں پیش آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ آخر میں نے کہا، اس تھیلے میں لالا گوپی ناتھ کی تجوری سے ملنے والی تمام رقوم اور زیورات موجود ہیں، یہ تنظیم کے لیے ہے، میں نے کہا۔
وہ رقم جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے قاتلوں کو دینے کی خاطر جمع کی تھی اب انہی کے خلاف استعمال ہوگی۔ شاید، سالار اعظم نے کہا۔ تو تم مجھے یہی سب کچھ بتانے کے لیے بے قرار تھے؟ جی ہاں، ہندوؤں کی اس سازش کی سنگن مجھے بھی ملی تھی، سالار اعظم نے کہا، اسی لیے میں یہاں آیا تھا۔ بہرحال تمہاری اس باغیانہ مہم جوئی کی وجہ سے ہمیں ان کے صحیح منصوبے کا علم ہو گیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر آئندہ تم سے ایسی کوتاہی ہوئی تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ سالار اعظم نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ کل رات اگر تمہارا ساتھی وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا، سوچو۔ میں اور میرے ساتھی خاموش تھے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر یہ بتاؤ کہ لالا گوپی ناتھ کی کوٹھی سے نکل کر اس کی لڑکیوں کو لے کر تم کہاں جاتے؟ ہم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ مسئلہ تو رات کامریڈ کے وہاں پہنچنے سے قبل تک میرے لیے پریشان کن رہا تھا۔ یقیناً تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تم نے جو کچھ کیا تھا جذبات سے مغلوب ہو کر کیا تھا۔ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی تھی سادی، یہ تمہاری بہت بڑی بھول تھی۔ وہ رکا اور قدرے توقف کے بعد بولا، تم یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوگے کہ ہمارا ایک سرفروش تمہاری مدد کے لیے عین وقت پر تانگے لے کر کیسے پہنچ گیا۔ تو سنو، جس وقت تم نے پل تباہ کیا تھا میں تم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ یہ ضروری تھا اس لیے کہ یہ تمہاری پہلی مہم تھی اور ہماری جانب سے سبوتاژ کی پہلی کارروائی۔ میں اس مہم کو بہر قیمت کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا، پھر اس کے بعد تمہارا تعاقب کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ تمہاری مدد کرنا میری ذمہ داری اور فرض تھا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں جناب، میں نے کہا۔ احمقانہ جملے مت کہو، سالار اعظم نے کہا تھا۔ ہم میں سے کوئی کسی پر کرم نہیں کر رہا، کوئی کسی کا شکر گزار نہیں ہے، سمجھے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پل کی تباہی کے بعد کیا ہوا؟ وہی جو ہونا تھا۔ ٹرین ندی میں جا گری، صرف 2 ڈبے بچے، مگر ان دونوں ڈبوں میں وہ فوجی جماعت نہیں تھی۔ وہ یقیناً ختم ہو گئی ہے۔ ابھی تک مزید اطلاعات نہیں مل سکیں۔ رات کچھ معلوم ہو سکے گا۔ میں تمہیں اس کامیاب مہم پر مبارکباد دیتا ہوں۔ تم سب مبارکباد کے مستحق ہو۔ گوپی ناتھ کے ہاں کی کچھ خبر؟ اس نے پولیس کو اطلاع دی ہے، سالار اعظم نے کہا۔ مزید کچھ پتہ نہیں چل سکا، شام تک شاید چل سکے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم کب یہاں سے جائیں گے؟ تم سب انتظار کرو، سالار اعظم نے کہا۔ جلدی تمہارے سفر کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ سالار اعظم کی بھاری آواز ابھری۔ لالا گوپی ناتھ کے گھر میں کسی موقع پر تم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ تم ان کے منصوبے سے واقف ہو گئے ہو؟ میں نے وہ باتیں سن لی ہیں جو لالا گوپی ناتھ کی بیٹھک میں ہوئی تھیں۔ خوب غور سے سوچ کر جواب دو۔ جی نہیں، میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ لالا گوپی ناتھ سے گفتگو کے موقع پر میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا اور کوشش یہ کی تھی کہ لالا گوپی ناتھ محض یہی سمجھے کہ ہمارا مقصد صرف علم دین کی بہن کا بدلہ لینا ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہم سب نیچے آ گئے تھے۔ لڑکیوں کے کمرے میں باہر اب بھی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ کامریڈ غزنوی ہمارے کمرے میں ایک بستر پر دراز تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر اس کے کہنے پر کامریڈ اندلسی اسے رات کی مہم کی تفصیلات بتانے لگا۔ وہ مزے لے لے کر اس داستان کو سنا رہا تھا اور کامریڈ غزنوی اتنے انہماک سے سب کچھ سن رہا تھا گویا یہ مہم خود اسی نے انجام دی ہو۔ ابھی اندلسی علم دین سے ملاقات کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ غزنوی نے پوچھا۔ میں ذرا لڑکیوں سے مل لوں۔ ضرور، کامریڈ غزنوی نے کہا۔ میں ابھی آیا۔ اس نے اندلسی سے کہا، کامریڈ سادی کے کمرے میں جانے کے بعد کنڈی لگا کر واپس آتا ہوں۔ میرے اس استفسار پر کہ اس کی کیا ضرورت ہے، غزنوی نے کہا کہ وہ ایسا محض احتیاط کی بنا پر کرے گا کیونکہ سالار اعظم نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکیوں کو اس گھر کا نقشہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لڑکی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے پھر شوخی سے کہا، وہاں تو 2 ہیں۔ ان دونوں نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیے تھے۔ میں تھوڑی دیر مونڈھے پر ہی بیٹھا رہا، پھر کہا، تم دونوں ناراض ہو مجھ سے؟ وہ خاموش نہیں، ظاہر ہے ناراض ہی تھیں۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہاری عزت کا لٹیرا نہیں ہے۔
ہم تمہیں جلدی واپس بھیج دیں گے، فکر کرنے، ڈرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے، سمجھے؟ بڑی نے کہا۔ وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کے خد و خال زیادہ واضح تھے، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، ان پر گہری پلکوں کے لمبے لمبے سائے، کھڑی ستواں ناک، پتلے پتلے سرخ اور بھرے ہوئے رسیلے ہونٹ، کتابی چہرہ، دائیں گال پر بڑا سا سیاہ تل، لامبے ریشمی بالوں کی گھٹا کمر سے نیچے تک چھائی ہوئی، ساڑی میں کسا ہوا گداز جسم۔ وہ بہت اچھی لگی تھی مجھے۔ وہ سانپ کی طرح خوبصورت، ہرنی کی طرح چوکنا اور زخمی شیرنی کی طرح حملہ کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ ابھی تک تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ شاید ہم صرف اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک تم سب یہاں موجود ہو، بڑی نے کہا تھا، اس لیے کہ تم شاید ایک دوسرے کے سامنے زیادتی سے گریز کر رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی یہاں تنہا ہو جائے تو… وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ جب ایک مسلمان لڑکی بھرے گھر میں گوپی ناتھ سے نہ بچ سکے تو تمہیں… یہ جھوٹ ہے، بڑی نے کہا۔ تمہارے جھوٹ بولنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تم دونوں بہنوں اور تمہاری ماں کو اس لڑکی پر ذرا رحم نہیں آیا، شاید اس لیے کہ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، میں نے کہا۔ شاید اس لیے کہ تم مسلمان لڑکیوں کی عزت کو عزت نہیں سمجھتی۔ اس نے ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کروایا، اپنے گھر میں رکھا کہ اسے شدھی کر لے اور اس کی عزت کو داغدار کر دے۔ یہ غلط ہے، اس مرتبہ چھوٹی بولی۔ ہمارے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو پھر تمہارے باپ نے کیوں یہ بات تسلیم کی تھی کہ رامو نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا؟ کیوں اس نے یہ مانا تھا کہ اس معصوم لڑکی نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی؟ میں نے کہا۔ کیا یہ سب باتیں بھی جھوٹ ہیں؟ وہ تمہارے باپ سے زیادہ شریف تھی۔ تمہارے باپ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے وہ عمر میں اس کی بیٹیوں کے برابر ہے؟ کم از کم 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے ہی اسے کچھ شرم کرنی چاہیے تھی۔ پھر ان لڑکیوں کو ہار ماننی ہی پڑی، بڑی نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم سچ کہتے ہو، مگر جو کچھ بھی ہوا ہمارے سامنے نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں اپنی ماتا جی کے ساتھ چچا کے پاس ہردوارے گئے ہوئے تھے۔ ہم تینوں 1 ہفتہ ہوا ہردوارے سے واپس آئے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر ایسا ہوتا تو ہم خود اس کو بچاتے، مگر تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ بڑی بہن کا لہجہ بھر آ گیا۔ نہیں، میں نے کہا، ہم صرف تمہارے باپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کی بیٹی اغوا کر لی جائے تو گھر والوں پر کیا بیتتی ہے۔ ہم تمہیں اپنی پارسائی کا یقین دلانا نہیں چاہتے۔ جب تم گھر جاؤ تم اس کا یقین تم اپنے آپ سے حاصل کرنا کہ تم اتنی ہی پوتر ہو کہ نہیں جتنی یہاں آتے وقت تھیں۔ ویسے کیا تم اپنا نام بتاؤ گی؟ میرا نام شکنتلا ہے، بڑی نے کہا، اور اس کا نام منی، اور میرا نام… میرا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ سادی ہے، بڑی نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ کامریڈ سادی، مگر مجھے تمہارا یہ نام اصلی معلوم نہیں ہوتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا فائدہ، میں نے کہا تھا۔ زندگی کے کسی موڑ پر اب شاید تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ کبھی ایک شخص سے جس کا نام سادی تھا تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ شاید یہ ملاقات تمہیں یاد دلاتی رہے کہ مسلمان اتنے قابل نفرت نہیں جتنا تمہارا باپ یا دوسرے متعصب ہندو سمجھتے ہیں۔ پھر میں باہر آ گیا۔ شکنتلا میرے ذہن پر قبضہ جما چکی تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنے دل میں ایسے جذبات محسوس کیے تھے جن سے میں اس وقت تک نا آشنا تھا۔ ایک خلش سی تھی جو میری روح میں اتر گئی تھی، ایک کانٹا تھا جو میرے دل میں چبھ کر رہ گیا تھا۔ شکنتلا سے ملاقات کے بعد وہ دن مجھے اور بھی سوگوار معلوم ہونے لگا تھا۔ دن بھر بارش یکساں رفتار سے ہوتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کامریڈ رضیہ بھی آ گئی، ان دونوں بہنوں کے پاس چلی گئی۔ کامریڈ رضیہ کیسی تھی، اس کی شکل و صورت کیسی تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ سفید لامبے برقعے میں آئی تھی اور کامریڈ غزنوی اسے سیدھا لڑکیوں کے کمرے میں لے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے کامریڈ رضیہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ لڑکیوں سے اپنا چہرہ چھپائے رکھے، اور رضیہ نے بتایا تھا کہ برقعے کے نیچے اس نے اپنے چہرے پر بھی نقاب ڈال رکھی ہے۔ آخر اس نقاب پر اتنا زور کیوں ہے؟ میں نے کامریڈ غزنوی سے پوچھا تھا۔ شاید اس لیے کہ ہمارا تعلق امروہے سے ہے، اس نے جواب دیا۔ بارش اب بھی اسی رفتار سے ہو رہی تھی۔ ہم چاروں یعنی میں اور میرے ساتھی پیپل کے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک اور مہم درپیش تھی۔ اس مہم کا سربراہ پھر مجھے ہی بنایا گیا تھا۔
مغرب کے بعد ہی سالار اعظم نے ہمیں پھر کوٹھے پر طلب کیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ پولیس نے امروہے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں۔ ان گرفتار شدگان میں سیاسی کارکنوں کے علاوہ تمام بدنام اور مشتبہ افراد شامل ہیں۔ نامی گرامی بدماش، غنڈے، 10 نمبری اور لفنگے بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں میں ہندو، مسلمان سبھی ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ریلوے پل کی تباہی کے بارے میں اور گوپی ناتھ کی گھر ڈکیتی کے بارے میں بھی پولیس گوپی ناتھ کی لڑکیوں کے اغوا کو چھپا رہی ہے، شاید اس لیے کہ گوپی ناتھ نے ایسا ہی کہا ہے۔ وہ شاید اپنی بیٹیوں کے اغوا کی داستان کو عام نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی رپورٹ پر ایک پولیس پارٹی ہسما پور بھی جا چکی ہے۔ شاید علم دین کو بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ گوپی ناتھ نے مشتبہ افراد میں اس کا نام بھی لکھوا دیا ہے۔ ایک اور اہم اطلاع یہ تھی کہ اسی دن آس پاس کے مختلف علاقوں سے 15-20 ہندو سیٹھ جگدیش کے ہاں آ کر ٹھہرے تھے۔